حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صدا ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں۔ لیکن بڑے افسوس ہے کہ نہ پڑھ رہا ہے کہ ایک وقت ہو گیا علماء کو بیان کرتے بتاتے، لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کہ تعزیے بنائے جاتے ہیں اور گلی گلی گھمائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ، کہ پھر ڈھول ڈھمک کے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی حلیے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ ایسا کہہ سکتے کہ میں کبھی ایک تاریخ ایسی ہو باہر آؤں اور گربان کے بٹن کھول دوں اور پیٹنا شروع کر دوں؟ بہت کھول کر آپ نے ماشاءاللہ سمجھانے کی کوشش حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تذکرہ اہل بیت کرنا، یعنی شہدائے اہل بیت کا تذکرہ کرنا اس نیت سے کہ لوگ سنیں گے اور سن کر روئیں گے، لوگوں کو رلانے کی نیت سے اگر کوئی اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہا ہے، تو فرمائے کہ یہ تذکرہ کریں جو منکر ہوں شہادت کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ پیسے دے کے ہمارے اہل سنت کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے کہتے ہیں آپ اپنا سینہ پیٹو، ہم پیسے دیں گے، تو کیا اس طرح پیسے لے کر جائز ہے؟ مطلب وہ دہاڑی کے چکر میں جا رہی تھی، دہاڑی لگ جائے گی یار۔ میں تو اس پہ حیرت ہو رہا ہوں کہ آپ یہ کوشچن یہ کیا ہے؟ واٹ از دس یار؟ تو پھر گئے نا، یعنی باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کو میزبان محمد عالیان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر پوڈ کاسٹ۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے اور بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، عالم دین ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی عادل حسین شاہ مشہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کی زینت بنے۔ شاہ صاحب، محرم شریف کا مبارک مہینہ ہے اور بڑی حرمت والا مہینہ ہے، علامہ صاحب نوحہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ایک بار پھر آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کا بڑا شکریہ۔ مجھے وہ یاد آتا ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ ماضی کی یادیں کر لیں۔ بالکل مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب ہم نے بالکل اسٹارٹ لیا تھا، آپ نے اسٹارٹ لیا تھا، ہم ساتھ پروگرام میں تھے، آپ نے پہلا پروگرام، شاید پہلا پروگرام ہمارا یہ تھا۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ رمضان مبارک کی برکتوں والی راتیں تھی اور آپ نے اس برکت والے کام کا افتتاح کیا تھا، آغاز کیا تھا آپ کی سرپرستی میں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو برکتیں دے، آمین۔ اللہ جزائے خیر دے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی رونقیں لگی ہیں، اللہ ان رونقوں کو مزید بڑھائے اور ان میں برکتیں دے، نظر بد سے بچائے۔ اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یوں سمجھے کہ موقع کی نوعیت کے اعتبار سے صحیح، چونکہ جیسا ایونٹ ہے، ایونٹ کے اعتبار سے آپ کا سوال ہے، تو نوجوانوں کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے، آپ کے دیکھنے والے، آپ کے ویورز کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے۔ نوحے کی تعریف یہ ہے کہ نوحہ کہتے ہیں غم کرنا یا غم کا اظہار کرنا۔ اچھا، چونکہ نوحہ ہمارے یہاں ہوتا ہی شہدائے کربلا پر ہے نا۔ آپ نے جتنے بھی اس طرح کے جو بھی آپ نے معاملات دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، تو ان میں شہدائے کربلا کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی پیچھے ایک ماتم چل رہا ہوتا ہے، ماتم کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کے شہادت پر ایک غم منایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا چونکہ ہمارا یہاں زیادہ چونکہ برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑی تعداد ہے جو اعلیٰ حضرت کو فالو کرتی ہے، تو چونکہ ان کے سامنے دلیل بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دی جائے تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ ہمیں بیان فرما دیا، یہ بات بتا دی۔ نوحہ کرنا تو ویسے حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، لیکن اعلیٰ نوحہ نہ کرنا حدیث رسول سے ثابت ہے۔ نوحے کے منع ہونے پر نبی کریم علیہ السلام کے کئی احادیث ہیں کہ جس نے نوحہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، تو اس طرح گربان چاک کرنا، اس طرح کی کئی احادیث کا میں مضمون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس طرح کی کئی احادیث ملتی بھی ہیں ہمیں۔ لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تذکرہ اہل بیت کرنا، یعنی شہدائے اہل بیت کا تذکرہ کرنا اس نیت سے کہ لوگ سنیں گے اور سن کر روئیں گے، لوگوں کو رلانے کی نیت سے اگر کوئی اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہا ہے، تو فرمائے کہ یہ تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ
تذکرہ کرنا اگرچہ وہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ چونکہ اس انداز میں کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ سنیں گے روئیں گے، لیکن ایک غم کی کیفیت خود بن جانا ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شہدائے کربلا کا ذکر سن کے جس کو رونا نہ آئے، جس کو غم نہ ہو، تو وہ اپنے آپ پر روئے، جس کا دل اتنا سخت ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے غم نہیں ہو رہا، اسے دکھ نہیں ہو رہا، وہ تکلیف میں نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ غم تو ہے، لیکن غم یوں سمجھے کہ ایک ایونٹ نہیں ہے نا یہ غم کا، یہ تو یوں سمجھے کہ منکر ماتم تو وہ کریں جو منکر ہوں شہادت کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو چونکہ اہل بیت سے ہمیں بڑی محبت ہے اور ہم تو شہید زندہ ہے، جیسے آپ نے شعر میں بھی کہا، ہم تو کہتے کہ وہ زندہ ہیں، تو زندہ پر تو ماتم نہیں کیا جاتا، زندہ پر تو نوحہ نہیں کیا جاتا، وہ تو ایک خوشخبری سناتی ہے، ایک بشارت دی جاتی ہے کہ وہ تو اللہ کریم کے پیارے تھے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رب کو راضی کر کے پہنچ گئے۔ تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ نوحہ نہ سنیں۔ صحیح، آپ شہدائے کربلا کا ذکر خیر سن لیں، ان کی شہادت کے واقعات سن لیں، اور کئی ہمارے کلام ایسے ہیں کہ جن میں کلام میں آتا ہے ان کا پورا واقعہ آتا ہے، لیکن چونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ماتم نہیں چل رہا، یا وہ رونے پیٹنے کی آوازیں نہیں آ رہی، یا وہ اس طرح کا وہ پورا ماحول نہیں بنایا جا رہا، تو اس لیے ہمارے نوجوان شاید کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ اہل بیت ہو ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تذکرہ اہل بیت اور وہ تذکرہ اہل بیت دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے اہل بیت کی شہادت کا تماشا کرنا، اور ایک ہے کہ ان کی شہادت پر رشک کرنا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا، یعنی کتنے بڑے صبر والے تھے، اور انہوں نے یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے تو دین ہمیں دے دیا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے، اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا۔ ایسا ہی وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصرع مجھے یاد آتا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، لوگ حضرت امام حسین کی آواز سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین کو یا حسین کہہ دیں، یا کئی لوگ ان کو الرجی ہو جاتی ہے امام حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ دین میں امام حسین کا تذکرہ کریں یا نہ کریں اس سے الرجی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ایک اپنے حسن ظن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، امام حسین کا تذکرہ کرنے یا نہ کرنے پر لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین تو خود ہی دین ہے، دین است حسین، صحیح، دین پناہ است حسین۔ تو حضرت امام حسین تو دین کی پناہ گاہ ہیں۔ بہت شکریہ، بہت کھول کر آپ نے ماشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کہ ابھی ایک بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی ایک جو ہے وہ غزل چل رہی ہے، میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صدا ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں۔ میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کو ایک جو نا وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا پڑھنے اور سننے میں، کس شاعر کو پڑھنا اور سننا جائز ہے، اور کیا بد مذہب کی شاعری پڑھ سکتے یا سن سکتے؟ اس کو تھوڑا سا کھولیے۔ یہ تو آپ نے کافی گہرا سوال کر دیا، اس کے لیے تو یوں سمجھے کہ ایک پورا آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ایسی بات آپ نے کہی، صحیح، اس میں چونکہ شاعری کا تعلق ہے نا، تو شاعری کے اعتبار سے تو پھر آپ کو یوں سمجھے کہ وہ شاید آپ کے ویوز بھی آپ کے اس کے اچھے آئیں گے۔ اچھا، ہاں، یہ ٹاپک ایسا نا شاعری کا، اس میں پھر ہمارے صوفیاء کرام کا، اولیاء اللہ کا، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، پھر برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آج کل کے دور کے جو ہمارے اکابر امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ، امیر سنت کے اشعار ہو گئے، آپ کا کلام ہو گیا، کئی ایسے ہمارے علماء اہل سنت میں بھی ہیں جن کے اشعار یا جن کا کلام مستند علماء کے کلام میں آتا ہے، الحمدللہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ علماء اہل سنت سے ہی وابستہ رہیں، اور یہ ٹرینڈنگ سانگز یا ٹرینڈنگ کلام کے پیچھے نہ چلیں۔ ابھی حال ہی میں ایک وہ سنا تھا، لیکن اس کے کچھ اشعار بڑے یوں سمجھے کہ بڑے تھے ایسے نا کہ جس پہ کلام ہو سکتا ہے، اچھا، یعنی ٹھیک اشعار نہیں تھے لیکن وہ چل رہا تھا۔ ایک نبی بیک گراؤنڈ میوزک کے نام پہ بھی لوگ لگا دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک کے نام پہ بھی لگا دیتے ہیں بعض اوقات، مطلب اس میں یہ کرتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر چل رہا ہے یا امام حسین کا ذکر چل رہا ہے، تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی چونکہ ایونٹ ہے تو یہ لگا دو، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور وہ کہنے والا کون ہے، اور اسے بھی ٹرینڈنگ پہ لگا دیتے ہیں، اور اسے ایسے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ جسے گھر کے لوگ نہیں جانتے تھے اسے پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ان چیزوں میں بڑا خیال کرنا چاہیے، صرف علماء کو سنیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ایک دن ایک جزیہ میں نے پڑھا، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا واقعہ کربلا کے حوالے سے بڑے محتاط تھے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ میں نے کتاب میرے ذہن سے نکل گئی،
اعلیٰ کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، تو ان کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کی کتاب پڑھی جائے. جی. بڑی اچھی کتاب ہے، سوانح کربلا. سوانح کربلا وہ والی کتاب. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا تھا، اور ایک اور بزرگ تھے ان کا کہا تھا کہ یہ دو ہیں. اب وہ دوسرے ان کا ذہن میں میرے نہیں آ رہا، لیکن جو ہے وہ مفتی نعیم الدین مراد کنفرم ہے. جی مجھے بھی شاید یاد ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی. میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھا تھا، میرے ذہن میں ہے نہیں. چلیں پھر ہم اس کو بات کرتے 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 نکل آئی، تو اس لیے میں نے بول دی. صحیح. تو خیر وہ تھے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی جیسی شخصیت، علمی اعتبار سے، علمی مقام کے اعتبار سے آپ کیسے شاعر ہیں، لیکن آپ بھی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام شوق سے سنا کرتے تھے، اور انہی پر اکتفا کیا کرتے تھے کہ ان کا کلام جو ہے وہ یوں سمجھے کہ شرعی اغلاط سے محفوظ ہوتا ہے. صحیح. یعنی شرعی اغلاط ان کے اندر میں نے نہیں دیکھی. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے. تو باقی تو پھر گئے نا، یعنی اعلیٰ اپنے دور کے علماء کے، اپنے دور کے شعراء کے اعتبار سے بول رہے ہیں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی وہاں کے اس دور میں بھی بڑے بڑے اکابر علماء تھے، جید علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. آج کل کے دور کو دیکھیں تو یہ سمجھے کہ انگلیوں پہ گنے جانے کے برابر ہوں گے جو مستند ہوں گے اور جو واقعی علمی شخصیت کے مالک ہوں گے. تو ہر بندے کو سننے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہر بات کو سن لینا، اسے فارورڈ کر دینا، آگے بھیجنا، ایسا میں یہ کہوں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا ہے بدقسمتی سے. شاہ صاحب، نوحے کی بھی بات کی آپ نے، پھر شاعری کی بھی بات کی، اب اس پر آ جاتے ہیں کہ تعزیے بنائے جاتے ہیں اور گلی گلی گھمائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ، کہ پھر ڈھول ڈھمک بھی چل رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت کچھ خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے؟ پھر وہ اس کے نیچے سے بچوں کو بھی گزارا جا رہا ہوتا ہے، دھاگے وغیرہ، یہ کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر. یہ باتیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے شاید بتانی پڑیں گی. نہیں، آپ بالکل کھل کے بتائیں شاہ صاحب، مسئلہ ہی نہیں ہے. بھلے ہمارا چینل چلے جائے، ہم کوشش کریں گے کہ علماء اہل سنت کی نگرانی کے اندر ہماری عوام کو جو ہے وہ رکھیں، کوشش ہماری. لیکن یہ کہ یہ بات ایسی نا کہ ہم بات کرتے ہیں اپنے اعتبار سے نا، ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم کسی اور کے مسلک پہ بات نہیں کرتے ہیں. لیکن بڑے افسوس ہے کہ نا پڑھ رہا ہے کہ ایک وقت ہو گیا علماء کو بیان کرتے بتاتے، لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ نہیں، کافی کم ہو چکا ہے الحمدللہ، ایسا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن کم ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوا نا. میں آیا اورنگی سے. اچھا، صحیح. میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں یہاں، اور غالباً میں جامعہ پڑھا کر عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، اور میں بڑی مشکل سے پہنچا، اور عصر کی جماعت میں بھی نہیں پہنچ سکا، حالانکہ نماز میں نہیں پڑھانی تھی. صحیح. تو مجھے آگے ان کو کہنا پڑا، مؤذن صاحب نے ہماری نماز پڑھائی. اتنے راستے بند تھے اس وجہ سے. اسی وجہ سے مطلب یہ لوگوں کو پریشان کرنا، روڈ بلاک کر کر، یہ کون سا مطلب امام حسین کی محبت کے جام پلا رہے ہیں. مطلب ہم بھی جو ہے وہ سرکار کی آمد کے جلوس نکالتے ہیں، ایک روڈ بالکل خالی ہوتا ہے. کیا کہیں گے شاہ صاحب اس پر؟ کیا میں تو آپ کو اپنا واقعہ سنا رہا ہوں پورا، کہ اس میں رہتا کیا ہے. آپ دیکھیں نا، میں انسانیت کی بات کروں، یا میں اخلاقیات کی بات کروں، میں معاشرے کی بات کروں، حقوق العباد کی بات، میں کس اعتبار سے میں بات کروں. یعنی جہاں جس سطح پہ میں بات کروں گا نا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یار واقعی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، نہ معاشرے. آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسین کے ساتھ جو آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی جب شہید ہوئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا یا کہا، فرمایا؟ نہیں. اچھا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو امام زین العابدین نے کیا اس طرح کا کبھی کیا؟ یعنی کافی لمبی عمر آپ نے پائی، لیکن آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال آپ اسی تاریخ کو آتے ہوں. اور وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں ہوں آپ کے سامنے، میں نے جبہ پہنا ہے، میں آپ کے سامنے ایک مذہبی حلیے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ ایسا کہہ سکتے کہ میں کبھی ایک تاریخ ایسی ہو باہر آؤں اور گربان کے بٹن کھول دوں اور پیٹنا شروع کر دوں؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو جو کام امام زین العابدین نے نہیں کیا، جو اکابر اہل بیت نے نہیں کیا، تو وہ کام آج کے دور میں کیسے درست ہوا؟ یہ تو یوں سمجھے کہ وہی بات جو پہلے آپ کو کہی، یہ تو تماشا ہے. یعنی اب دو طبقے ہو گئے. پھر اجمل رضا قادری صاحب کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دو طبقے ہیں، ایک نے تماشا بنایا ہوا ہے اور ایک ہیں جو تماشا دیکھنے جاتے ہیں. اللہ اکبر، بہت گہری بات ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. تماشا بناتے ہیں اور دوسرے تماشا دیکھنے جاتے ہیں. ویڈیوز بنا کر وائرل کی جا رہی ہے. وہاں گئے تھے تو وہاں پہ بڑا ماتم ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایسے کیا. تو بھئی آپ دیکھنے کیوں گئے تھے؟
ایسے ہی آپ کی بھی غلطی ہے, آپ کو دیکھنے نہیں جانا چاہیے تھا. حرام کام کر رہا ہے اور آپ حرام کام دیکھ کر اسے, یہ تو تھوڑی سی پیچھے کی بات ہے. میں آپ کو, مجھے کچھ ٹائم پہلے بات پتہ چلی, میں خود حیران ہو گیا کہ یہ جو یوں سمجھو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی برادری کے اندر, تو وہ پیسے دے کے ہمارے اہل سنت کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے کہتے ہیں آپ اپنا سینہ پیٹو, ہم پیسے دیں گے. تو کیا اس طرح کے پیسے لے کر جائز ہے؟ مطلب وہ دہاڑی کے چکر میں جا رہے ہوتے ہیں, دہاڑی لگ جائے گی یار. میں تو اس پہ حیرت ہو رہا ہوں کہ آپ یہ کوشچن یہ کیا ہے, واٹ از دس یار؟ مطلب کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, مطلب کیا پیسوں کی لالچ آ گئی, یا ان کے اجتماعات کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی مجالس کو پروموٹ کرنے کے لیے, مطلب کیا کہیں گے, دل دکھتا ہے نا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کتنے بیوقوف چاہیے, ٹرک بھر کے لے جاؤ. یعنی اتنے بیوقوف ہیں ہمارے یہاں. بس اللہ پاک لوگوں کو حرص سے, لالچ سے, طمع سے بچائے. یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اب بندہ ہی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے بندے کی, اب کیا اس میں کہا جائے. بہرحال یہ کہ ناجائز چیز تو ناجائز ہے, حرام چیز تو کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرہ, چونکہ ابھی کیمرے میں ویڈیو بن رہی ہے, جی, تو ہمارے علماء کا, اہل سنت کے علماء کی ایک تعداد ہے جو اب تک کیمرے کے سامنے نہیں آتے. ایسا ہی ہے. ان کا ابھی تک یہی موقف ہے, وہ ابھی تک یہی بات کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام تھا اور یہ جائز نہیں ہے. ٹی وی اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. صحیح. یاد رکھیں کہ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہتا ہے, وہ حلال نہیں ہوتا. وہ کسی صورت, وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ جواز کی ایک صورت بعض علماء نے اس کی جواز کی بھی صورتیں دی ہیں کہ چونکہ یہ عکس کے مترادف ہے, عکس کی طرح ہے, ڈیلیٹ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, ایک جگہ وہ فکس نہیں رہتا, یعنی آپ ڈیلیٹ کر دیں گے ہٹ جائے گا, عکس کی طرح ہے, ایک اسکرین ہے, ایک اسکرین ہے. تو خیر وہ جواز کی صورتیں بھی ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے. یعنی ہم اپنے علماء اہل سنت کو بھی دیکھ لینا کہ اگر انہوں نے کسی موقف پہ کسی چیز کو جائز نہیں پایا, درست نہ پایا, تو وہ ڈٹ گئے. اگرچہ اس کے جائز ہونے کی بھی بعض صورتیں نظر آئی, لیکن ان کا دل مطمئن ہوا کہ یار یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, تو انہوں نے پھر اسی پر اکتفا کیا. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں اس میں جواز کی صورت نکلتی ہے تو وہ جواز کی طرف گئے. لیکن جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس میں تو جواز کی صورت بھی نہیں نکلتی. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تو کسی طرح کی کوئی یوں سمجھے کہ ہلکا پن بالکل ہی نہیں ہے. اس میں بھی اگر نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ناجائز کام ہے, یہ درست نہیں ہے, آپ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائیں. جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, کل قیامت اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اسی بات کو اگر آپ مد نظر رکھ دیں تو آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے, کئی مشکلیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اس طرح کے پیسے ہوتے ہیں نا, جو رقم, اس میں برکت پھر بھی نہیں ہوتی. بھلے آپ کو لاکھوں روپے مل جائیں, کروڑوں روپے مل جائیں, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت اگر آپ کے حق حلال کی کمائی اگر 1000 روپے بھی آتے ہیں تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. کئی کام آپ کے ایسے حل ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اللہ سے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ نہ مانگو, بلکہ 1 روپیہ مانگو اور کہو کہ بھائی اس میں اللہ پاک 1 لاکھ جتنی برکت دے دے. باقی اخلاقیات بھی ہوں, نمازی بڑھ چکی, جب آپ اپنے آپ کو منسوخ کرتے تو میں نے پہلے کہا ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے, پھر لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ شاہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی, اور کا یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ناظرین. تو اپنے میزبان محمد عالیان رضا کو دیجیے اجازت. اور شاہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی مضمون مشکور, آپ تشریف لائیں, برکتیں دیں. ناظرین اپنے میزبان محمد عالیان رضا کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. وش یو بیسٹ آف لک, ٹیک کیئر. دعاؤں کی درخواست آخر میں جاتے جاتے آپ تمام کے لیے دعا, اللہ آپ کو ایسا عروج دے, ایسی بلندی دے جو کبھی بھی زوال آشنا نہ ہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ